صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین کرام، حضرت ابو انیس صوفی برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اسم مبارک سیدنا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار آخری نبی، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پاک پر. سید ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کرام علیہم السلام کی مثال اس طرح ہے جیسے کسی شخص نے بڑی عمدہ اور خوبصورت عمارت بنائی ہو، مگر ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی ہو. لوگ اس عمارت کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں اور اس کی خوبصورتی پر تعجب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک اینٹ کی جگہ کیوں خالی چھوڑ دی گئی ہے، وہ اینٹ کیوں نہیں لگائی گئی. اس کے بعد رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں ہی وہ آخری اینٹ ہوں اور مجھ پر ہی نبوت و رسالت کا اختتام ہوا. ناظرین کرام، اللہ کریم نے قرآن حکیم میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کراتے ہوئے فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ جو انسانوں کا تزکیہ کرنے کا وصف تھا نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا، جہاں نگاہوں سے دلوں کی دنیا بدل جاتی تھی، اخلاق بدل جاتے تھے، اطوار بدل جاتے تھے. اور کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا اور خاک کے ذروں کو ہم دوش ثریا کر دیا. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. وہ جو کلزم معرفت تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے صحابہ کو منتقل ہوا، اور وہاں سے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کو معرفت کا جو ایک دریا ملا، اور وہاں سے وہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، اور چلتے چلتے خواجہ عثمان ہارونی تک پہنچا، اور خواجہ عثمان ہارونی تک خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا. اور خواجہ غریب نواز کو سیدنا عثمان ہارونی نے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تیرے سلسلے کو بڑی برکتیں دے اور عظمتیں اور رفتیں دے اور تیری شہرت چار دانگے عالم میں ہو جائے. وہ جو دعا تھی اس کی تاثیر چلتے چلتے آگے خواجہ نظام الدین محبوب الہی اور خواجہ فخر الدین دہلوی رحمۃ اللہ تک پہنچی، اور وہی جو معرفت کا دریا چل رہا تھا پھر وہ خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے بعد شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچتا ہے. اور خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پھر سلسلہ چشتیہ کو جو آگے پروان چڑھایا، پاکستان، افغانستان، ہندوستان، برما، ملایا، ان تمام جگہوں پر جس طرح آپ نے تبلیغ کے سینٹر قائم کیے، جس طرح لوگوں کی اصلاح کی، جس طرح لوگوں کا تزکیہ کیا. اور آپ کی ایک بات ناظرین کرام مجھے بہت انسپائر کرتی ہے. آپ فرمایا کرتے تھے کہ سانپوں میں سے ایک قسم سانپ کی ایسی ہے کہ اگر وہ اپنے شکار کی آنکھ میں آنکھ ڈال لے تو اس کی آنکھ میں اتنا زبردست زور ہوتا ہے کہ وہ آدمی کوئلے کی طرح راکھ بن جاتا ہے. تو فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے بندے کی آنکھ میں وہ تاثیر پیدا نہ ہو اور ایک سانپ اس سے بڑھ جائے. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین
وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. رضا الدین صدیقی صاحب، آپ بھی چشتی، آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر سعید بھی چشتی، ڈاکٹر یونس بھی چشتی، یہ فل بینچ آج جو ہے وہ چشتیوں کا ہے. تعارف حضرت کا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت خواجہ شاہ سلیمان تونسوی رحمۃ اللہ علیہ بر صغیر کی تاریخ کے اہم اکابرین میں سے ہیں اور 13ویں صدی ہجری کی بہت ہی نادر روزگار شخصیات میں سے ایک ہیں. اقبال آپ سے بعد والے زمانے میں ہیں، مان بعد کے زمانے کے. جی اور انہوں نے ارشاد فرمایا تھا کہ جس قوم میں آج بھی حضرت شاہ سلیمان تونسوی، فضل الرحمن گنج مراد آبادی اور غلام فرید چاچڑا والے پیدا ہو رہے ہیں، اس قوم کی روحانیت کا چشمہ ابھی خشک نہیں ہوا. سبحان اللہ. اور آج بھی اس میں امکان باقی ہے. تو اسی سے اندازہ لگائیں کہ آپ کی شخصیت کی اس قدر اہم ہے. سر سید آپ کے محاصرین میں ہیں جی، اور انہوں نے کہا تھا کہ شاہ سلیمان تونسوی کا شہرہ کاف سے کاف تک ہے، یعنی مشرق سے مغرب تک. سبحان اللہ. تو سر سید ایک نقاد مزاج انسان کے طور پہ مشہور ہیں. ان کا یہ اعتراف عظمت کرنا، بظاہر لوگ سمجھتے ہیں ان کو کہ وہ بیزار تھے تصوف سے یا تصوف کے مخالف اور دشمن تھے. حقیقت ایسی نہیں ہے. اصل میں بہت سی چیزیں. شاہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہم اثر ہیں خواجہ شاہ سلیمان تونسوی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور ان کی خانقاہ پہ جب یہ جایا کرتے تھے تو پاؤں سے ننگے جایا کرتے، پا بلینا. تو لوگوں نے پوچھا کہ سر سید یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا میری والدہ نے کہا تھا کہ پیر صاحب کے جب حاضری دینی ہے تو پاؤں میں جوتا نہیں ہونا چاہیے. اصل میں بہت سی چیزیں، کچھ عمل، کچھ رد عمل کے طور پہ، کچھ تاریخ کے جبر کے طور پہ، بہت سی چیزیں. وہ دور اصل میں کہ اکھاڑ پچھاڑ کا ایک دور بہت تھا. زیادہ دور ہے. تو ایک جو امت کی تشکیل تھی اس کی تلاش میں لوگ تھے. تو کچھ منزل تک پہنچ گئے، کچھ جستجو میں بھٹک گئے، کچھ اپنے اجتہاد کی نظر ہو گئے، تو بہت سے عالمیے ہوئے. جی. تو حضرت شاہ سلیمان تونسوی رحمۃ اللہ علیہ ایک اہم لڑی کے بڑے ہی اہم نمائندے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو سلاسل ہے نا، یہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جو تکوینی فیض ہے اس کا ایک اظہار ہے. اور جس دور میں جس سلسلے کی ضرورت ہوتی ہے وہ مزاج خود بخود سامنے آ جاتا ہے. ہٹی نے جو کہا تھا نا کہ یہ اس امت میں جب بھی سیاسی ذوف اور ازملال آنے لگتا ہے تو اس کی روحانیت اس کو تھام لیتی ہے. تو یہ اگر آپ دیکھیں گے تو سلاسل کی تاریخ، اس میں ایک بڑا گہرا روحانی راز آپ کو ہر دور میں نظر آئے گا. تو حضرت شاہ فخر الدین دہلوی بڑی اہم شخصیت ہے مغلوں کے دور زوال میں. ان کے خلیفہ اعظم حضرت نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر ان کے خلیفہ اعظم حضرت شاہ سلیمان تونسوی رحمۃ اللہ علیہ. تو آپ پٹھان ہیں اور جعفر قبیلہ اس سے آپ کا تعلق ہے. ڈیرہ غازی خان کا علاقہ آپ کی رہائش کا علاقہ ہے اور اسی لیے آپ کو روہیلا کہا جاتا ہے. حضرت قبلہ عالم تو آپ کو پیار سے کہا ہی کرتے تھے کہ ہمارا روہیلا کدھر ہے. سبحان اللہ. تو اس میں پیر پٹھان کیوں کہتے تھے ان کو؟ چونکہ پٹھان ہے نا جی، پٹھان ہے تو اسی پٹھان قبیلے سے تعلق رکھتے تھے. ڈاکٹر سعیدی صاحب، آپ کی تعلیم و تربیت کیسی ہوئی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت خواجہ شاہ سلیمان تونسوی رحمۃ اللہ علیہ بچپن سے ہی آپ کی والدہ نے خواب دیکھا تھا کہ ایک آفتاب اترا ہے، آہستہ آہستہ ان کی گود میں آ گیا اور پورا گھر بکائے نور بن گیا اور سینکڑوں لوگ مبارکباد دینے کے لیے آ گئے. تو والدہ ماجدہ کو تو احساس ہو گیا تھا اور اس کے بعد انہوں نے پوری ذمہ داری نبھائی. اور یہ تاریخ کا ایک دلچسپ ایک تجزیہ آپ اسے کہیں اگر کرنا چاہیں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی
رضی اللہ عنہ، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ، بابا فرید الدین گنج شکر، ہاں جی، اور شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد ماجد بچپن میں ہی وصال کر گئے تھے، اور کیسا ایک حسن تربیت تھا والدہ کا کہ کتنی بڑی شخصیات جو ہیں وہ پیدا ہوئیں۔ حضرت شاہ محمد سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے جب نگرانی کی تو مختلف اساتذہ سے آپ پڑھتے رہے، اور ایک جگہ پھر ٹکے نہیں ہیں، مثلا ملا یوسف جعفر کے پاس پہلے پڑھے، پھر کچھ عرصے بعد جو ہے وہ آپ ایک حاجی صاحب تھے، آپ کے قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے، ان کے پاس گئے، پھر وہاں سے اگلا سلسلہ جو ہے ہمیں ملتا ہے میاں حسن علی کے پاس گئے، پھر حضرت تک کیسے پہنچے؟ ہاں جی، پھر میاں حسن علی کے بعد حضرت نور مہاروی تک جی کیسے میں عرض کرتا ہوں، میاں حسن علی کے بعد میاں ولی محمد صاحب کے پاس گئے، پھر خواجہ محمد عاقل کے پاس وہ پہنچے چاچا کوٹ مٹھن شریف میں۔ اچھا یہ مختلف ہے، خواجہ محمد عاقل وہ خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کے جد امجد ہیں، ان کے جد امجد، ان کے جد ان کے بڑے بھائی کا نام بھی خواجہ عاقل تھا، خواجہ ہاں جی کیا تھا؟ خواجہ فخر الدین، فخر تھا، خواجہ فخر الدین۔ تو وہاں جب گئے تو وہاں حضرت خواجہ نور محمد مہاروی جو ہے وہاں پر تشریف لاتے تھے، اور ایک اپنے عزیز محمد حسین کو کہا کہ آپ کو خبر ہے کہ میں ادھر کیوں آتا ہوں؟ میرے مرشد کریم حضرت فخر جہاں دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ تیری ڈیوٹی ہے کہ ایک شہباز کو تو نے قید کرنا ہے۔ تو وہاں جب ایک مرتبہ اس شریف میں موجود تھے اور زیارت ہوئی تو آپ در حقیقت امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے بڑی جان تھی، اور یہ ایک بڑی جان یعنی تبلیغ کا انداز۔ اچھا حضرت یہ فرمائیں، انہوں نے لوگوں کی کیسے تعلیم، لوگوں کی تعلیم و تربیت کیسی کی حضرت نے؟ جب تمام علوم حاصل کر لیے تو پھر مخلوق کی، اپنے شاگردوں کی، متوسلین کی کیسے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس عظیم ہستی کے حوالہ سے کچھ عرض کرنے کا موقع دیا۔ جی تو آپ کو ہم دیکھتے ہیں کہ 16 سال کی عمر میں جب آپ نے بیعت کی تو اس کے بعد 6 سالہ دور آپ کو تربیت پانے کا اپنے مرشد کے پاس ملا ہے، ٹھیک، اور وہ 6 سالہ صرف بظاہر تو 6 سال میں آپ نے تربیت پائی ہے، لیکن اگر آپ کا قول دیکھا جائے اور آپ جو فرماتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں اس کے بعد بھی روحانی طور پر آپ سے تربیت پاتا رہا۔ سبحان اللہ۔ اور وہ تربیت آپ نے جیسے اپنے مرشد سے لی تو ساتھ ہی حکم ملا 22 سال کی عمر میں کہ جائیں آپ توسا میں چلے جائیں اور وہاں جا کر کام کریں۔ تو عرض کیا حضرت میں تو آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا، کیونکہ مرشد سے بہت پیار تھا۔ اچھا، رونے لگ گئے، یہاں تک کہ آپ کے جو آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ فرمایا نہیں، دین کا کام کرنا ہے، میرا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے۔ تو پھر آپ اپنے مرشد کے حکم پر توسا شریف پہنچے، اور وہاں باقاعدہ آپ نے ایک ادارے کا قیام فرمایا، اچھا، اور دینی ادارہ وہاں پر آپ نے قائم فرمایا۔ اس کے اندر 2000 تک کا طلباء کا ذکر آتا ہے کہ آپ کے پاس وہاں پر پڑھتے تھے، اور تقریباً 50 علماء کرام اساتذہ وہاں پر وہ تدریسی خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ تو کہ باقاعدہ منظم طریقے سے آپ نے یہ آغاز فرمایا تعلیم و تربیت کا، اور اسی طرح پبلک بھی آ رہی تھی اور وہاں پر طلباء بھی آپ سے استفادہ کر رہے تھے۔ اور یہ بڑی قابل ذکر بات ہے کہ آپ نے وہ جتنا وہ کام ہو رہا تھا اس کی کفالت خود فرما رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ آپ جتنا وہاں پر اخراجات ہو رہے تھے تو اس کی خود کفالت فرماتے، یہاں تک کہ آپ وہ علماء کو باقاعدہ جو کھانا تھا اس میں گھی کا اہتمام فرماتے تھے، خصوصی طور پر واقعی تیل بھی مہینے کا، ہاں ماہانہ تیل دیا جاتا، گھی دیا جاتا، اور خوراک بہت اعلیٰ، خوراک 3 پاؤ کی روٹی باقاعدہ جو تھی وہ تھا کہ اس سے کم نہ ہو۔ صحیح۔ تو اسی طرح 6 ماہ بعد لباس، پھر ان کے لیے جوتے کا ارینج کیا جاتا۔ تو یہ ایک بہت جو ہے نا نمایاں چیز ہے کہ آپ نے لوگوں کو ایک پیغام دیا ہے کہ کام کیسے کرنا ہے۔ پھر وہاں طلباء کو بھی آپ وہ ہر طرح سے جو ہے نا آپ سہولیات دے رہے، اور طلباء کو بھی، اور جو اساتذہ تھے۔ اچھا جی، ایک بات کی بڑی آپ نے خاص زور دیتے تھے، وہ ہے صحبت، کہ نیکوں کی صحبت، پاک لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ یہ کیا بات ہوئی صدیقی صاحب؟ صحبت تو ایک بڑی لازمی چیز ہے، اس کے اثرات ہوتے ہیں، حدیث پاک میں بھی ہے۔ اخلاقی قدریں زوال پذیر ہو رہی تھیں، انگریز قدم جما رہے تھے، مغل ٹوٹ رہے تھے، سکھوں کا غلبہ تھا، تو ایک اخلاقی قدریں بہت زوال پذیر ہو رہی تھیں۔
اور اس میں ایک آپ کے مرشد کی جو نصیحت ہے اس کا بھی اثر ہے. آپ خود فرماتے ہیں کہ جب 13ویں صدی شروع ہوئی، یکم محرم الحرام کو میں مہار شریف میں تھا، تو حضور کبریٰ عالم سارا دن بہت اداس رہے، اور حتیٰ کہ آپ نے کھانا بھی تناول نہیں فرمایا. آپ نے فرمایا کہ اس صدی میں بہت سے نئے نئے فتنے ظہور پذیر ہوں گے اور نئے نئے فرقے جنم لیں گے، اور وہی شخص بچا رہے گا کہ جو اپنے مشائخ کی صحبت اختیار کرے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام کو اپنا معمول بنائے گا. سبحان اللہ. یہ حضرت قبلہ عالم مہاروی کی نظر دیکھ رہی تھی. اور آپ دیکھیے اس صدی میں آپ کے مطالعے سے تو بہت سی چیزیں، ہر چیز گزری ہے تقریباً اس صدی کی تاریخ کے حوالے سے. یہ 13ویں صدی میں ایک درویش نے پہلے دن آپ فرماتے ہیں یکم محرم الحرام کو قبلہ عالم نے اس دن کھانا نہیں تناول فرمایا اور بہت اداس تھے. تو شیخ نے یہ تریاق بتایا تھا کہ اس کی تلقین کرنا، کہ نیکوں کی صحبت میں پہ بہت زور دینا. اور یہ دیکھیں کہ صحبت کے ایک نفسیاتی اثرات ہوتے ہیں. یہ ہمارے شیخ ارشاد فرماتے تھے کہ درویش کا ہاتھ وقت کی نبض پر ہوتا ہے. اگر حضرت شاہ سلیمان تونسوی رحمۃ اللہ علیہ کے کام کی معنویت کا جائزہ لیں تو انہوں نے آنے والے فتنوں کا بڑا ادراک کیا اور ہمہ پہلو کام کیا. تو وہ اس سلسلے میں ایک بڑا زور دیتے تھے کہ یہ جو روایات ہیں نا، ان پہ شک کا اظہار ہوگا. صدیقی صاحب، عشق کا بڑا لفظ استعمال ہوتا ہے چشتیوں میں کہ چشتی عشاق ہوتے ہیں، یہ کیا ہے؟ جی، نسبت عشقیہ کا ظہور سب سے زیادہ بالعموم اسی سلسلے سے ہوتا ہے. یہ محبت کا گداز انہیں ورثے میں ملا ہے. اور جیسے آپ کی علمی خدمات کا ذکر ہوا، اصلاحی خدمات کا ذکر ہوا، تو اس سے یہ نہ تاثر ہو کہ کوئی آپ زاہد خشک تھے، بلکہ آپ کی طبیعت میں تو عشق کی وارفتگی بچپن سے گندی ہوئی تھی. ہاں، بچپن سے گندی ہوئی تھی. وہ محفل سما میں ایک دفعہ وہ کیا واقعہ ہوا تھا؟ سما میں قوال نے شعر پڑھا کہ از مدرسہ با مکہ روم یا با میں کدا، اے پیر رہ بگو کے طریقے ثواب چیست. تو آپ پہ ایسا وجہ طاری ہوا کہ میں نے اب علم کی تحصیل کر لی ہے، اب اس کے بعد میں عبادت ظاہری کے لیے مکہ جاؤں یا میں قدے میں شیخ کی طرف رجوع کروں. پہلے شیخ کی طرف رجوع کروں یا پہلے میں ڈائریکٹ یہ راستہ زہد کا اختیار کروں. واہ واہ. از مدرسہ بمکہ روم یا میں کدا، اے پیر رہ بگو کے طریقے ثواب چیست. تو اس پہ ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ آپ کے مسام سے خون جاری ہو گیا، حتیٰ کہ آپ بے ہوش ہو گئے، آنکھوں سے بھی خون ٹپک گیا. تو حضرت قبلہ عالم نے اپنی چادر آپ پہ اڑا دی اور قوالوں کو کہا بس کرو، ہمارا روحیلہ مر جائے گا. تو آپ اپنے حجرے میں تشریف لے گئے اور قاضی محمد عاقل اور نور محمد نارو والا، جو کہ کبار خلفاء ہیں حضرت قبلہ عالم کے، حضرت قبلہ عالم نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے آپ کے پیر بھائی، جی پیر بھائی، انہوں نے بیک وقت کہا کہ یہ روحیلہ کتنا خوش قسمت ہے جو ایک ہی جست میں تجلی ذاتی تک پہنچ گیا. عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا. تو یہی کیفیت آپ پہ طاری. لیکن اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیں عشق کی دیوانگی طے کر گئی کتنے مقام، اور عقل جس منزل میں تھی اب تک اسی منزل میں ہے. اب تک اسی منزل میں ہے. جی، وہ عالم سے کرتی ہے بے گانا دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ صاحب ایسا نہیں ہوا کہ مدہوشی میں اور سکر میں نمازیں قضا ہو گئیں. شریعت کے کسی معاملے سے کبھی سر منہ انحراف نہیں کیا. سبحان اللہ. اور اشعار آپ کے ملفوظات دیکھیں، حضرت شمس العارفین سیالوی فرماتے ہیں کہ حافظ کو آپ بہت پسند کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ یہ براہ راست اسرار کی بات کرنی مناسب نہیں ہے. اسلوب تو حافظ کا ہے جو بات کہہ بھی جاتا ہے اور پردہ بھی رکھ جاتا ہے. واہ 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 واہ. جی ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے. جی میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں جو صدیقی صاحب چلا رہے تھے موضوع. آپ خصوصی طور پر جو سماع پسند کرتے تھے نا، نماز تہجد کے بعد آپ سنا کرتے تھے. کبھی کبھی ایک دفعہ ایک قوال کو بلایا اور پنجابی کلام کی آپ نے فرمائش کی. جب اس نے یہ شعر پڑھا، پریم پیالہ اساں ہس رس پیتا، جو کچھ کیتا سانو تیرے نینا کیتا، ایسی کیفیت طاری ہوئی، آنکھوں سے خون جاری ہو گیا. اور غالب نے کہا تھا نا، رگو میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جو آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے، جو آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے. تو یہ کیفیت تھی. تو ایک دفعہ کسی نے خواب دیکھا، یہ بات معروف ہو گئی کہ جو آج آپ کی زیارت کرے گا
وہ جنتی ہو جائے گا۔ تو آپ اپنے حجرے میں تشریف فرما تھے اور پوری کی پوری خانقاہ بھر گئی اور توسہ شریف کی گلیاں جو ہے وہ رش بڑھ گیا۔ تو آپ پھر باہر تشریف لائے اور آپ نے فرمایا اگر تمہارا یہ اعتقاد ہے تو یہ اعتقاد تمہیں مبارک ہو۔ بلکہ اس کے ساتھ ایک اور آپ خوبصورت بات فرماتے تھے کہ ایک خاتون آئی اور کہنے لگی حضرت عجیب بات ہے، آپ لوگوں کو دھڑا دھڑ مرید کرتے ہیں اور لوگ ارادت میں چلے آ رہے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اتنے زیادہ مریدوں کو پہچان لیں گے روز قیامت؟ ہاں جی، اور اتنے لوگ آتے ہیں کہ کثرت سے، اور ان کی امید یہی ہوتی ہے کہ روز قیامت آپ کی جو ہے وہ محبت اور رحمت اور شفقت شفاعت نصیب ہوگی۔ آپ پہچانیں گے کیسے مریدوں کو؟ پہچانیں گے کیسے؟ تو آپ فرماتے کہ آپ کو پتہ ہے جب چرواہے ریوڑ لے کے نکلتے ہیں 5-6 چرواہے، تو شام کے وقت ان کی بھیڑیں اور بکریاں اکٹھی ہو جاتی ہیں، اور جب وہ اپنے گھر کے قریب پہنچتے ہیں تو وہ کس طریقے سے جدا کر لیتے ہیں، ایک ہی رنگ ہوتا ہے، ایک ہی قد ہوتا ہے، ایک ہی قد ہوتا ہے۔ تو اگر ایک چرواہا جس کو دنیا والے بے وقوف کہتے ہیں وہ پہچان سکتا ہے تو شاہ محمد سلیمان توسوی اپنے ارادت مندوں کو کیسے نہیں پہنچانے؟ اس پر ایک اور بڑا پیارا واقعہ ہے جی۔ ایک نوجوان آپ کے پاس آیا، وہ آپ کا مرید ہوا اور واپس چلا گیا۔ وہ رات کو سوچتا ہوا سو گیا کہ یہ اتنے مرید ہیں شاہ صاحب کے اور وہ کیسے پہچانیں گے قیامت کو۔ اسی وہ سوچ میں سو گیا۔ رات خواب میں دیکھتا ہے کہ پیر صاحب تشریف لائے شاہ سلیمان توسوی، اور اس کے سرہانے کی طرف کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ جو آپ سوچ رہے ہیں پریشان نہ ہو، قیامت کو بھی پہچان ہو جائے گی، اور تمہارا یہ دانت دکھتا ہے ہلتا ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، اور جو تمہاری چاہت ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی۔ صبح ہوئی، کہتے ہیں کہ میں حاضر ہوا، دانت دیکھا وہ ٹھیک تھا، جو رات ٹھیک نہیں تھا صبح ٹھیک تھا، اور پھر میں نے عرض کیا حضور دانت بھی ٹھیک ہو گیا، دوسرا جو میرے ذہن میں خلش تھی وہ بھی دور ہو گئی ہے۔ اب یہ فرمائیں کہ وہ جو میرے دل کا اور ارادہ تھا اس کے بارے میں کیا ہے؟ فرمایا آئیں وضو کر کے آئیں۔ وضو آپ بتایا نہیں، خود ہی فرمایا وضو کر کے آئیں۔ وضو کروا کے نماز پڑھائی اور ان کا جو دل تھا نور سے بھر گیا۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کی چاہتیں کتنی پیاری تھی، کوئی دنیا کا ان کا مقصد نہیں تھا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ ناظرین اکرام، حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کا کمال یہ تھا کہ آپ لوگوں کو عشق الہی اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ کر دیتے تھے، اور اس طرح ان کی محفل میں آنے والے لوگ بدل جاتے تھے۔ صدیقی صاحب، ایک بات آپ نے غور فرمائی ہوگی کہ حضرت کی زندگی میں بے شمار نشیب و فراز اور تکالیف اور مصائب، اور اس کو جس دلیری کے ساتھ اور جس مستقل مزاجی سے حضرت نے برداشت کیا، وہ یوں لگتا ہے کہ قسام ازل نے اس ہیرے کی تراش اور خراش اس طرح کی کہ لوگ سمجھتے تھے یہ مصائب ہیں، لیکن وہ تو تراش خراش ہو رہی تھی اس کو اور چمکانے کے لیے۔ جی بالکل، وہ زندگی کے تمام مراحل سے مردانہ وار گزرے، اور وہ سلسلہ عالیہ چشتیہ میں حضور محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء کے بعد وہ خوش بخت روح ہیں کہ جن کی پیشن گوئی سلسلے میں موجود تھی۔ آپ کے دادا پیر حضور فخر جہاں فخر پاک دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت قبلہ عالم مہاروی کو کہا تھا کہ آپ کی قسمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوہ سلیمان کا ایک شاہباز رکھا ہے، اور وہاں پہ جائیے اور اسے اپنے دام میں لائیے اور ان کی تربیت کیجیے۔
تو حضرت قبلہ عالم مہاروی اپنے مرشد کے حکم میں التزاماً پاک پتن شریف حاضر ہوتے تھے، لیکن سال میں ایک دفعہ کوٹ مٹن شریف اور اچ شریف کے علاقے میں آپ تشریف لایا کرتے تھے، اور اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ حضرت خواجہ محمد سلیمان ان کے دام عقیدت میں گرفتار ہوں اور وہ انہیں اپنی تربیت میں لائیں۔ اتفاق سے حضرت خواجہ سلیمان اس وقت قاضی محمد عاقل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پڑھ رہے تھے، تو ان کی طبیعت میں چونکہ پٹھان ہیں تو یہ غلبہ تھا کہ جو ظاہر شریعت کے احکامات ہیں ان کو بھی سختی سے نافذ کیا جائے۔ اس وقت ان کی تحقیق کے مطابق جو محفل سماع ہے اس کا جواز نہیں تھا، تو انہوں نے سنا کہ ایک درویش التزاماً تشریف لاتے ہیں اچ شریف میں، کوٹ مٹن شریف میں، اور سماع کا ایک بڑا حلقہ ہوتا ہے، تو ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں ان کی خدمت میں جا کے مکالمہ کرتا ہوں اور انہیں سمجھاتا ہوں کہ آپ اس محفل سے گریز کریں۔ لیکن جب آپ کی خدمت میں گئے تو کچھ کہہ نہ سکے، اور 3 دن وہاں پہ جاتے اور آپ کی شخصیت کے سحر میں مبتلا ہوئے، تو آپ گاہے بگاہے ان پہ ایک نظر ڈالتے اور مسکراتے۔ صدیقی صاحب مجھے ایک شعر مچل رہا ہے اس وقت دل میں، یہ جو آپ واقعہ بیان کر رہے ہیں جناب کہ کرنے گئے تھے ان سے تغافل کا ہم گلا کہ ایک ہی نگاہ کے بس پار ہو گئے۔ جی بالکل اسی طرح ہی ہوا، اور پھر حضرت پیر حضور قبلہ عالم نے پوچھا تاریزن کہ یہ نوجوان 3 دن سے یہاں آ رہا ہے، تو کسی نے کہا کہ یہ تو آپ کی اصلاح کے لیے آئے ہیں، لیکن اس وقت تک جو ہے وہ خود آپ دامن گرفتہ ہو چکے تھے اور بے اختیار قدموں میں گر گئے۔ تو بڑی جو جن کا تذکرہ اکثر ہوا حضرت جلال الدین سرخ بخاری، حضرت قبلہ عالم مہاروی نے لے کر ان کے مزار پہ پہنچے اور حضرت جلال الدین سرخ بخاری سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ حضور آپ گواہ رہیں کہ میرے مرشد نے جس شہباز کو دام میں لانے کی وصیت کی تھی میں نے اسے اپنے دام میں لے لیا ہے۔ تو یہ اس طرح وہ خوشبخت ڈاکٹر شخصیت صدیقی صاحب سے مجھے پوچھنا ہے، صدیقی صاحب اپنا ڈاکٹر صاحب، جی بسم آپ نے ایک دفعہ یہ فرمایا تھا اعمالکم اموالکم، اور اس معاملے میں آپ بڑی سختی کرتے تھے اور کسی شاہی دربار میں کبھی آپ چل کر نہیں گئے، شاہوں کے درباروں سے دور ہی رہے۔ جی بالکل آپ نے درست فرمایا، ایسے ہی ہے اعمالکم اموالکم، حدیث پاک ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے جو اعمال ہیں وہی تمہارے حکمران ہوتے ہیں۔ اور اس دور میں جس دور میں آپ نے یہ منصب خلافت سنبھالی اور 64 سال تک عشق کے جام پلائے، تو وہ بڑا مشکل دور تھا۔ سلطنت مغلیہ اس وقت آخری ہچکیاں لے رہی تھی، اس کی تجہیز و تکفین کے آخری مراحل جاری تھے، سکھوں کا تسلط ہو چکا تھا، وہ تو ختم ہو چکی تھی، اور سکھوں کا تسلط ہو چکا تھا، ہاں جی، اقتدار جو ہے وہ انگریزوں کی گود میں جا رہا تھا۔ تو ان حالات میں ظاہر ہے جب حکومت جاتی ہے تو پھر اخلاق پر سب سے گہرا اثر پڑتا ہے، تو اخلاق بگڑ جاتے ہیں۔ تو حضرت خواجہ شہباز چشت خواجہ محمد سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ نے جس محنت کے ساتھ پورا ایک نظام بنایا، چاہے وہ خانقاہوں کا ہو، چاہے وہ مدارس کا ہو، آپ کے مدرسہ میں کوئی 50 اساتذہ ہوتے تھے، 2000 طلبہ ہوتے تھے، اور 2500 سے زیادہ مساکین ہوتے تھے، اور ان کا ہر وقت لنگر پکتا تھا، اور لنگر تو بڑی بڑی درگاہوں پر جاری تھے، لیکن مورخین نے لکھا ہے، جو سوانح نگار ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ ایک انوکھا لنگر تھا جس کا پورا محکمہ تھا۔ اس میں جو ہے وہ موچی بھی تھے، لوہار بھی تھے، حجام بھی تھے، اور آبکش بھی تھے جو پانی بھر کر لاتے تھے، اور سب کو تنخواہیں ملتی تھیں، اور خصوصی طور پر علماء پر توجہ کی جاتی تھی، اس لیے کہ جب بھی آپ کسی سوسائٹی کی اصلاح کرنا چاہیں، بگڑ جائے، تو اس وقت اہل علم کو آپ نے سنبھالنا ہوتا ہے، ان کی سرپرستی کرنی ہوتی ہے۔ آپ نے اپنے دور کے علماء کو جو آپ کے ادارے سے وابستہ تھے ان کو معاشی طور پر بے نیاز کر دیا تھا، ان کی پوری کفالت کی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ علم کی کرنیں جب اہل علم معاشی تنگ دستیوں سے آزاد ہوتے ہیں تو وہ پھر پورے اخلاص کے ساتھ خدمت کر سکتے ہیں۔ تو آپ کی یہ بصیرت تھی، اور اس بصیرت کی وجہ سے اطراف و اکناف میں جو ہے وہ علم کا سلسلہ جاری ہوا، اور آج تک اس کی جو روح ہے اور اس کے جو اثرات ہیں آپ دیکھ لیں، سیال شریف سے ہوتے ہوئے بھیرا شریف، اور آپ جہاں بھی جاتے ہیں دنیا میں آج آپ کو سیال شریف کے حلقہ سے وابستہ لوگ، توسہ شریف سے محبت کرنے والے
یقیناً اہل علم جو ہے وہ پوری ڈاکٹر دنیا میں مل نظامی جاتے صاحب، ایک بات آپ نے خاص دیکھی ہوگی اور آپ نے حضرت کو بہت پڑھا ہے، جی وہ بیدر عظیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کہا تھا نا کہ دنیا اگر دہند نہ جنبم زجائے خیش، من بستام ہنائے قنات باپائے خیش. بے شک. یہ سلسلہ سیال شریف کی خانقاہ تک ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت کسی دربار میں نہیں گئے، کسی شاہی دربار میں نہیں گئے. چشتیوں کا یہ امتیاز رہا اور ان کا جو اسلوب تربیت ہے اس میں یہ شامل رہا کہ آپ سیاسی اقتدار والوں سے اور حکومتی اور درباری سرگرمیوں سے اجتناب رکھیں اور عوام الناس میں گھل مل کے رکھیں، اس لیے کہ جو صاحبان اقتدار ہیں ان کی اصلاح اگر ہو جائے اللہ کے فضل سے تو بہت ہی بڑا انقلاب ہوتی ہے، لیکن اس کے امکانات نسبتاً بیدر عظیم آبادی کے شعر کا ترجمہ کر دیں ڈاکٹر صاحب، تاکہ ہمارے ناظرین کو پتہ چل جائے. میں آپ کی زبان سے چاہ رہا ہوں ترجمہ. جی، بیدل عظیم آبادی بہت عظیم الشان شاعر ہیں. ان کا یہ خوبصورت شعر قناعت کے موضوع پر ہے. فرماتے ہیں کہ اگر مجھے ولی کامل ہے، کوئی شک اور شبہ نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ اگر میں دوبارہ پڑھ دوں، دنیا اگر دہند، ان کو بادشاہ نے جو اس علاقے کا گورنر یا نواب تھا اس نے بلایا تھا اپنے دربار میں. اس نے کہا اگر آپ تشریف لائیں تو میں آپ کو یہ جاگیر عطا کر دوں گا. اس کے جواب میں آپ نے اس خط کی بیک پہ لکھا دنیا اگر دہن نہ جمرم زجائے خیش، من بستام ہنائے قنات باپائے خیش. اب آپ ترجمہ آسانی سے کر سکیں گے کہ مجھے اگر آپ پوری کائنات بھی دے دیں تو میں اپنی جگہ سے نہیں ہلوں گا، اس لیے کہ میں نے اپنے پاؤں پر قناعت کی مہندی لگا رکھی ہے، چنانچہ میں کوئی حرکت نہیں کروں گا، جہاں بیٹھا ہوں وہیں بیٹھا رہوں گا. دنیا نے اپنے آپ کو بدلا گھڑی گھڑی، ایک اہل عشق تھے کہ جہاں تھے وہیں رہے. تو یہ تو درویشوں کا امتیاز ہے. حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ جب شیخ طریقت بنے اور عظیم الشان شیخ طریقت بنے تو گرد و نواح میں جتنے بھی ریاستیں تھیں ان کے نواب اور امراء آپ کے آستانہ عالیہ کے مرید ہوئے. اور ظاہر ہے سبحان اللہ، بہت بڑی ریاست تھی بہاولپور، اسلامی ریاست تھی. ان کے نواب بھی نسل در نسل ان دو درگاہوں سے وابستہ رہے، ایک توسا شریف اور دوسری کوٹ مٹھن شریف. تو ان تمام لوگوں کی طرف سے مختلف اوقات میں حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کو مختلف جاگیروں کی پیشکش ہوئی. آپ نے کمال استغنا سے ان جاگیروں کو لینے سے انکار فرمایا، بلکہ ایک دفعہ ایک جاگیر کی پیشکش ہوئی تو کچھ حاضرین نے دیکھا کہ آپ نے اسے حسب معمول رد فرما دیا ہے. تو ایک صاحب نے کہا کہ آپ اپنے صاحبزادے کے لیے لے لیں، کل کلا انہوں نے یہ مسلح اور کاروبار خانقاہ چلانا ہے تو ان کے کام آئے گا. تو آپ نے بڑے جوش سے فرمایا، جو آپ کی خصوصی وصف تھا، کہ اگر میرا بیٹا درویشوں کی جوتیاں سیدھا کرتا رہا تو یہ جاگیریں پیشکش کرنے والے اور ایسے بہت سارے اور امراء اس کے آگے پھریں گے انشاءاللہ العزیز. اور آسمان کی آنکھوں نے دیکھا کہ خانقاہ توسا شریف سے ہر عہد میں بڑے بڑے دنیا دار لوگ اور جن کے دلوں میں کچھ روحانیت کی رمق بھی تھی وہ وابستہ رہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سیدی صاحب
آپ نے غور کیا ہوگا کہ آپ فرمایا کرتے یہ جو عملیات ہے نا، لوگ کہتے ہیں میں جن قابو کر لوں، میں فلاں قابو کر لوں، میں لوگوں کو تسخیر کر لوں. آپ فرماتے تھے یہ روحانیت کی راہ کے، معرفت کی راہ کے ڈاکو ہیں، ان سے بچنا چاہیے، ان چیزوں سے. بالکل ایسے بلا شبہ جو آپ نے آپ کا قول ذکر فرمایا اسی طرح ہی ہے. آج کل میکسیمم جو ہمارے لوگ ہیں روحانیت کا دعویٰ کرتے ہیں وہ عملیات کی وادی میں گم ہو گئے ہیں، اور جو ان کی تاثیر ہونی چاہیے تھی وہ باقی نہیں رہی. مجھے یاد آتا ہے کہ حضرت فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرید جناب محمد علی سے پوچھا کیا تو نے کوئی ایسی دکان دیکھی ہے جہاں سے عشق ملتا ہو؟ تو انہوں نے کہا، پھر ساتھ ہی فرمایا کہ میں نے دیکھی ہے، ایک شاہ غلام علی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ اور دوسرا شاہ آفاق نقش بندی، جہاں سے عشق ملتا تھا. یقیناً انہیں تو عشق کی دولت وہاں سے ملی تھی، اور اگر اس طرف وہ آتے تو انہیں پتہ چلتا کہ ایک پیر پٹھان بھی ہے جو عشق کی خیرات جو ہے وہ تقسیم کرتا ہے. تو آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اپنے شیخ سے اتنی عقیدت رکھتے تھے کہ جب مہار شریف جانا ہوتا تھا کئی مرتبہ ایسے ہوا کہ آپ کے دونوں مبارک پاؤں کے 10 کے 10 جو ناخن ہیں یہ اتر گئے تھے، اور خون مبارک جاری ہوتا تھا، اور جوتے جو ہے وہ خون سے لال ہو چکے ہوتے تھے، لیکن آپ کی نظر اپنے شیخ پر ہوتی تھی. اگر آج بھی جس طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ اپنے شیخ کے ساتھ نسبت ہو اور روحانیت کا سفر جو ہے وہ طے کیا جائے بنسبت عملیات میں گھرنے سے اور اپنے وقت کو ضائع کرنے سے، تو ظاہر ہے اس سے تو آپ چند دنیا داروں کو قابو میں لا سکتے ہیں نا، لیکن اگر آپ کی نسبت آپ کے شیخ سے ہو جائے تو پوری دنیا کی اصلاح ہو سکتی ہے، اور آپ نے عملی طور پر یہ کیا. ڈاکٹر نظامی صاحب کے پاس، ڈاکٹر صاحب جی وہ واقعہ ذرا سنائے نا کہ آپ نے فرمایا کہ جی آپ کے خادم نے آ کے کہا جو منشی تھے کہ جی اس دفعہ حکیم صاحب کا بل زیادہ بن گیا ہے، یہ جو ہمارے مدرسے کے لوگ تھے یہ بیمار ہو گئے تو بل زیادہ آ گیا ہے. تو آپ نے کہا کہ ان کی زندگیوں سے زیادہ قیمتی ہے دینار اور درہم، اگر یہ سارے پیسے بھی لوٹانے پڑے تو ان کی زندگی زیادہ قیمتی ہے. جی ایسا ہی خدمت انسانیت بہت زیادہ فرمائیں. یہ جو واقعہ خدمت، جی یہ آپ واقعہ جو بیان فرما رہے ہیں، توسا ایک بالکل چھوٹا سا گاؤں تھا اور بالکل کٹا ہوا مرکزی رستوں سے، بمشکل ایک آدھ کوئی مسجد تھی. جب حضرت نے اپنا مرکز بنایا تو وہاں ایک عظیم الشان دارالعلوم بھی بنایا. اس میں اطراف و اکناف سے چھوڑ کے دیگر ممالک سے طالب علم آ کر پڑھتے تھے، اور مدرسین بھی بہت سارے ترکستان اور خراسان اور افغانستان وغیرہ کے علاقوں کے اس میں رہتے تھے. اور حضرت نے یہ ارشاد فرما رکھا تھا کہ اساتذہ کرام اور دین کا علم حاصل کرنے والے طالب علموں کے اخراجات کا حساب مجھے ہرگز نہ دیا جائے. اتنی غیر معمولی وابستگی آپ کو اپنے اس مشن سے تھی. تو ایک بار ایک لانگری نے یہ عرض کیا کہ حضور اس دفعہ موسم بہت سرد تھا اور سالانہ ہمارے 700 روپے خرچ ہوئے ہیں طالب علموں کی علاج پر. تو حضرت نے بہت ہی جوش سے اور بہت ہی ناپسندیدگی سے فرمایا کہ اگر ان طالب علموں اور اساتذہ کے علاج پر ایک مہینے میں 7,000 روپے بھی خرچ ہوں تو مجھے حساب نہ دیا جائے اور نہ مجھے بتایا جائے. اس لیے کہ دین کا علم حاصل کرنے والوں کے لیے اور پڑھنے اور پڑھانے والوں کے لیے جن کے قدموں کے نیچے رسول اللہ کے حکم کے مطابق فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں، ہم ان کی زندگی کے سامنے روپے پیسے کا حساب کریں گے تو ہرگز کوئی حساب نہیں ہوگا. آپ فقیہ بھی تھے، آپ بہت بڑے فقیہ بھی تھے. بے شک بے شک. کئی مجالس میں مہار شریف میں اور پاک پتن شریف میں حضرت خواجہ شاہ سلیمان تونسوی رحمۃ اللہ علیہ سے کئی مسائل پوچھے جاتے تھے. دراں حالے کے حضرت خواجہ نور محمد مہاروی کے اکابر خلفاء بھی وہاں موجود ہوتے تھے جو بڑے عالم اور فاضل ہوتے تھے. تو حضرت بے ساختہ اور فی البدی انداز میں ان مسائل جن میں سے بڑے اہم فقہی مسائل ہوتے تھے جواب دیتے تھے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی، صدیقی صاحب کا، آپ سعیدی صاحب کا. ناظرین کرام کتاب الشفاء سے نسخے کا وقت ہو گیا. برائے خیر و برکت اور حفاظت، جو شخص نماز فجر کے بعد 3 بار سورہ فاتحہ اور آخری تینوں کل پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے، وہ سارا دن موت کے سوائے ہر طرح کی پریشانیوں اور شیطان کے شر سے اور شیطانی وسوسوں سے محفوظ رہتا ہے. شرط یہ اول و آخر 11 کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا وہ آپ ضرور پڑھیں.
خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں زندگی جتنی سادہ اور مختصر ہوگی قیامت کے روز حساب کتاب میں اتنی ہی آسانی ہوگی۔ ناظرین اکرام، اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بزرگان دین کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ عشق الہی جو شاہ سلیمان توسیوی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا مرکز و محور تھا، اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ اس کی کچھ کرنیں ہمیں بھی عطا فرمائے، اہل پاکستان کو بالخصوص۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم